السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سعدیہ اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ اشتیاق اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا میرا ویڈیو کا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک ایسی حکایت پیش کروں گی کہ جس کی وجہ سے آپ اگر پہلے تلاوت قرآن پاک کم کرتے تھے یا بالکل بھی نہیں کرتے تھے تو انشاءاللہ عز و جل آپ آئندہ ضرور تلاوت قرآن پاک کریں گے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی ترغیب ضرور دلائیں گے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ تو آپ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ تو اسی کے متعلق ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کو اللہ عز و جل نے 4 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی آل پر کرنا نہیں بھولیے گا۔ کہ ایک شخص کو اللہ عز و جل نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ تو میں سب کو نہیں کہتی مگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بیٹوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں بیٹیوں کی نسبت۔ تو اسی طرح ایک شخص کو بھی اللہ عز و جل نے 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ اپنی اس بیٹی سے بہت نفرت کرتا تھا اور اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا اور اپنے بیٹوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بھی دیتے تو اس کو وہ جو ہے اپنی بیٹوں کو کبھی ڈانٹتا نہیں تھا، مگر اس کی جو بیٹی تھی بہت سمجھدار اور لائق بیٹی تھی وہ، تو وہ اس کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی تلاش کر کے اسے ڈانٹتا مارتا رہتا تھا۔ تو اسی طرح اس نے ایک دن ایسا کیا کہ اپنا کچھ مال اپنی اس بیٹی کو دیا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، میں فلاں دن تم سے یہ لے لوں گا۔ مگر اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں، یہ کہاں سنبھال کے رکھ سکے گی، تو میں اسی کی وجہ سے اس کو ماروں گا، ڈانٹوں گا، اس کو گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا، مگر وہ بچی جو ہے بہت ذہین اور سمجھدار تھی۔ اس نے بہت توجہ کے ساتھ، بہت خیال کے ساتھ اس امانت کو اس نے قرآن پاک میں سنبھال کر رکھ دیا۔ اور جب کچھ دنوں بعد اس کے والد صاحب نے اس سے وہ امانت مانگی، وہ مال مانگا تو اس بچی نے لا کر دیا۔ تو گھر والوں نے تو اس کے جو والد تھا اور بھائی تھے وہ تو اسے ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش میں تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ مال بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا مگر ہمیں نہیں ملا، تم نے یہ کہاں رکھا تھا؟ ہم بھی تو اسی گھر میں موجود ہوتے ہیں مگر تم نے یہ مال کہاں چھپا کر رکھا؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے ہی گھر میں ایک جگہ ہے، میں نے اس مال کو وہاں چھپا کے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ کون سی ہے کہ تم نے یہ مال چھپا کے رکھا؟ ہمیں معلوم نہیں، ہم نے تو گھر کا کونا کونا دیکھا مگر ہمیں نہیں ملی یہ چیز۔ تو اس بچی نے کہا کہ قرآن پاک ہے ہمارے گھر میں کہ اسے کوئی شخص کبھی بھی نہیں کھولتا، تو مجھے اس سے محفوظ جگہ کوئی نہیں نظر آئی کہ ہمارا قرآن پاک تو گھر میں کھلتا ہی نہیں ہے، اس کو کون دیکھے گا، تو میں نے اس لیے وہ وہاں چھپا کر رکھ دی رقم۔ تو اس بات پر اس والد کو اپنی بیٹی سے اس قدر محبت ہوئی کہ اس نے اللہ عز و جل سے بہت گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور آئندہ اس بیٹی کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے جو بھائی تھے وہ بھی اس کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر میں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو نور آتا ہے ہمارے گھر میں، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو آپ بھی اگر پہلے تلاوت قرآن پاک نہیں کرتے تھے تو خدا را آج سے آپ بھی تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈال دیں، کم از کم آدھا گھنٹہ تو دیں
فجر کی نماز کے بعد صرف آدھا گھنٹے کے لیے آپ قرآن پاک پڑھ لیں، تو اگر آپ میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس عمل کو جو ہے اپنی زندگی میں عام کر لیا، تو آپ کی تو آخرت سامنے کہ اللہ عز و جل آپ کو تو جزا عطا فرمائیں گے، مگر آپ کے ساتھ میری زندگی بھی اللہ عز و جل سنوار دیں گے، اللہ عز و جل مجھے بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پلیز خود بھی ثواب کے حقدار بنیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف جو ہے ترغیب دلائیں، تو اپنے بچوں کو بھی تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈال دیں۔ امید کروں گی ناظرین کہ آپ کو آج کی یہ حکایت ضرور پسند آئے گی، تو پلیز ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولنا اور کمنٹ بھی کرنا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اور جو میرے بہن بھائی میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو پلیز ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔ آپ